اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارشاد الہی ہو رہا ہے سورہ کوثر قرآن کا سب سے مختصر سورہ اور پوری دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. دین اسلام کی بنیاد اسی پر ٹکی ہے. آج تک دنیا میں جو بھی اسلام پھلا پھولا آگے بڑھا ہے اس کی بیس اس کی بنیاد یہی سورہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ دین الہی نہ ہوتا تو زمانے کے ساتھ بدل جاتا. اسلام نے جو 1400 سال پہلے حقائق بیان کیے تھے آج بھی کوئی ان کو جھٹلانے والا دنیا میں نہیں ہے. بلکہ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جاتا ہے ترقی کرتا جاتا ہے علم کی روشنی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اسلامی احکام کی منزلت لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. ابھی تک جو پردے تھے ابہام سے سب دور ہو رہے ہیں. اب دنیا سمجھی کہ پیغام محمد کیا تھا, اسلام کیا ہے. اسلام امن زندگی دینے کا نام اسلام ہے, زندگی دینے کا اسلام ہے. دنیا اب سمجھی کہ ہم جس رسول کے دشمن بن رہے تھے وہ رسول تو ہماری نجات دہندہ آخرت کا تو بعد میں ہے. دنیا میں صحت و سلامتی کے ایسے ساتھ کی زندگی گزاری جائے اسوا کے رسول کی سیرت میں تمام عناصر ایک انسان ایک کامیاب زندگی کیسے گزارے. ایک انسان دنیا کے پسترین ماحول میں خراب ترین ماحول میں بدترین ماحول میں ایک اچھا انسان کیسے بن کے ساتھ. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے باپ نہیں تھے, انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری ماں کا انتقال ہو گیا تھا, انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا کوئی سرپرست نہیں تھا, انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں باپ کی میراث نہیں ملی, انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہمارا کوئی نگہبان نہیں تھا ہم کیا کرتے, انسان یہ نہیں کر سکتا ہمارا زمانہ بہت خراب تھا. یعنی جتنے انسان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں انسان کے ایک اچھے انسان بننے کے لیے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ سب موجود ہیں. دیکھ لیں اب یہ انسان جب اپنے یعنی کردار محمد کی جب یعنی رسالت کیا نام, رسالت کسے کہتے ہیں؟ جب مبعوث با رسالت ہوئے, جب اللہ نے کہا ہے پیغمبر آپ اپنے کردار کی تبلیغ لوگوں میں کریے. جب تک محمد بذات خود صادق رہے خود امین رہے تو لوگ فدا ہو رہے ہیں, لوگ احترام کر رہے ہیں, عزت بھی کر رہے ہیں, امانتیں بھی رکھا رہے ہیں, امین بھی سمجھتے ہیں, صادق بھی سمجھتے ہیں. لیکن جب پیغمبر نے اسی کردار کی تبلیغ شروع کی, اسی کردار یعنی مبعوث برسالت بظاہر اللہ نے جب کہا پیغمبر تم ہم سے اسی لیے کہا کہ انسان کو آپ لوگوں کو بھی سمجھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر شروع کیا. دین کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نام, یا اسی کو تولا تبع یعنی معروف لوگوں سے محبت. جو معروف کر رہے ہیں معروف کی تبلیغ کر رہے ہیں معروف کی حفاظت کر رہے ہیں ان سے محبت ہونی چاہیے. جو منکر کر رہے ہیں منکر کی تبلیغ کر رہے ہیں منکر کے حامی ہیں ان کے اوپر لعنت ہے, انہی سے تبرہ ہے. سمجھا؟ اب اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے اپنے اخلاق کو اپنے کردار کی تبلیغ شروع کی, تب رسالت کیا ہے؟ تبلیغ رسالت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنے کردار کو معاشرے میں پھیلانا چاہا, یعنی پورے معاشرے کو اپنے کردار کے ساتھ میں ڈھالنا چاہا. اب وہی لوگ دشمن ہو جاتے ہیں.
جب تک خود رسول اللہ سچ بول رہے تھے، صادق تھے، تو امانتیں بھی رکھائی جائے، یعنی احترام تھے، لوگ احترام دے رہے تھے، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے اپنے کردار کی تبلیغ تم بھی ایسے بنو، تم بھی کوشش کرو، تم بھی اچھے بنو، تم بھی صادق بنو، تم بھی امین بنو، اب لوگ پریشان ہیں، اب لوگ دشمن بن گئے۔ اللہ اکبر، دشمنی کی وجہ یہی تھی جب انہوں نے اپنے جیسا لوگوں کو بنانا چاہا۔ حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے تو میرے جیسا بن جا، تو میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا۔ اگر تو رسول کے جیسے کوئی اطاعت کرے گا تو مجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ تم کہو گے ہو جائے تو ہو، کن فیکون کی منزل پہ انسان کیسے پہنچتا ہے؟ مستجاب الدعویٰ انسان تصور نہیں کر سکتا خدا بند عالم نے کتنے بلند ترین درجات انسان کے لیے رکھے ہیں۔ یہ انسان وہ ہے جو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، یہ انسان وہ ہے کہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کا عمل ایسا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا عمل ایسا پست ہوتا ہے کہ جہنم تو چھوڑ دیجئے، جہنم کا کندہ بن جاتا ہے۔ یعنی وہ ہے، یعنی آپ تصور کریں، جہنم کندہ چھوڑ، جہنم نہیں، جہنم کا کندہ بن جاتا ہے انسان۔ جہنم میں جلے گا نہیں بلکہ اس کو جلائے گا، اسی آگ بنا دیتا اللہ، اتنا شدید ہو جاتا ہے۔ اور دشمنی اہل بیت میں، دشمنی خدا رسول میں، ویسے انسان اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ نسلوں کو جہنم سے جنت کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ آپ تصور کریں یہ انسان کیسے بلند ہوتا ہے جب اس کے اندر کردار محمد چلتا ہے۔ یہ خدا بند عالم جو آیت الکرسی میں فرمایا ہے، جو نار سے نور کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ اس کردار محمد جیسا جیسا انسان میں آتا جاتا ہے ویسے انسان جو نور کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک وہ منزل آتی ہے نور کی کہ امام صادق فرماتے ہیں سلام ہو تم پر، یعنی معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ تم پر فدا ہو گیا، اتنا بلند ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ ان کا کربلا میں کردار دیکھیں، کربلا میں آپ جائیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے لوگ تھے، کیسے عمل کرنے والے تھے۔ آج نماز کا مذاق اڑانے والے نماز کو ہمیں دیکھیں، کربلا میں ایک حصہ نماز کی حفاظت کے لیے قربانی کی۔ زہیر اور سعید کربلا کے شہید میں ہیں کہ نہیں ہے؟ زہیر سعید کی قربانی کس لیے ہوتی ہے؟ جنگے اس میں نہیں ہوتی ہے، جہاد میں نہیں، بلکہ نماز کی حفاظت کے لیے، بلکہ جماعت کی حفاظت کے لیے۔ حسین کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھے ہیں، حسین کے بھی ان کے لیے جو شہادت وہ بھی اسی درجے پر فائد ہوتے ہیں۔ یعنی کربلا کے جہاد کا ایک حصہ بن جاتا ہے نماز تاریخ کے اعتبار سے۔ جب وہ امام کہتے ہیں تو امام دعا کرتے ہیں خدا تمہیں نماز براہوں میں شمار کرے۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کربلا میں ایک حصہ دیکھے، یعنی امام صادق جن کے ماں باپ فدا کر رہے ہیں اپنے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نماز جماعت کی حفاظت کر رہے ہیں، نماز جماعت کی حفاظت میں جان دے رہے ہیں۔ آپ سوچیں کربلا کون سی کربلا پڑھتے ہیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ جو نماز کا احترام نہیں کرتے، جن کی نماز کا احترام نہیں، یہ کس کربلا کا ذکر کرتے ہیں جہاں جماعت کے لیے جان دی جاتی ہے؟ اور ایسے کوئی معمولی شخصیتیں جان نہیں دے رہی جن کے لیے صادق علی محمد فرماتے ہیں ہمارے ماں باپ تم پر فدا ہو جائے۔ ایسے قیمتی لوگ نماز کی جماعت کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اللہ کی عبادت کا مرتبہ، یہ معرفت الہی۔ آپ تصور کریں کہ جناب زینب کو آپ دیکھیں جو توحید کا درد دیا ہے، احترام عبادت بتایا ہے، آپ کو جگہ جگہ آپ دیکھ لیں، کبھی نماز شب آپ کی نہیں چھوٹی، واجب نماز تو چھوڑ دیجئے، کبھی جناب زینب کی نماز شب نہیں چھوٹی۔ اللہ اکبر۔ آپ سید سجاد کو دیکھیں امام وقت ہیں، لیکن جناب زینب کون ہے؟ ثانیہ زہرا، جن کی نماز شب کبھی نہیں چھوٹی۔ ایک وہ وقت ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، پوری دنیا کو صبح قیامت تک کی اور سب کو درد دے رہی ہے انسانیت کو، کیا تمہیں ہم سے زیادہ مصیبت آئی ہے؟ تم ہم سے زیادہ تمہارا وقت قیمتی ہے، ہم سے زیادہ مصائب تم پر پڑے ہیں، ہم سے زیادہ پریشانی، ہم سے زیادہ بھوک و پیاس کے عالم میں تم رہے ہو۔ تم تصور نہیں کر سکتے ہو جس نے ہم نے اللہ کی عبادت کے بعد خدا کا یقین دلایا ہے۔
آپ تسور کریں دربار شام میں کھڑے ہو گئے یہاں پہ تو کچھ کر لے ہمارا ذکر کی اللہ نے وعدہ کیا ہے. سورہ کوثر کہہ رہا ہے کہ ان کے مقابلے میں جو آئے گا اس کا نام لینے والا نہیں بچے گا. آپ دیکھ لیجئے وہ لوگ فنا ہو گئے, حسین بھی باقی ہیں, حسین کا نام بھی باقی ہے, حسین کا نام لینے والے بھی باقی ہیں. بے شک فرش ادا آج بھی بتاتی ہے, آج بھی ایک دکھیاری ماں جب فرش ادا بیچتی ہے تو آتی ہے, آؤ میں باب توبہ کھول کے بیٹھتی ہے, کوئی ہے حر بننے والا, کوئی ہے میرے حسین کی مدد کرنے والا. ارے مدد نہیں, تمنا ہے کسی کے دل میں حسین کی مدد کرنے کی, تو آؤ فرش ادا بچھا دیے, امام وقت انتظار کر رہے. ہاں تم نہیں تو تمہاری نسلوں میں وہ لوگ آئیں گے جو امام کی مدد کریں گے. پریشان نہ ہو, زمانہ گزرے گا لیکن تم نہیں, تمہارے نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے انشاءاللہ جو امام وقت کا احترام کریں گے, جو امام وقت کی مدد کریں گے, جو کربلا کا ادھورا جہاد ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا کے امام عصر کی نماز اس شان و شوقت کے ساتھ امام عصر پڑھائیں گے. اللہ اکبر. لیکن اس سب کے لیے زینب نے اس پر جب جملہ کہا تھا, آج بھی تاریخ سوچ نہیں سکتی کیا زینب کا اتنا یقین تھا. زینب کس ذات گرامی کا نام ہے؟ زینب واحد ایسی ذات گرامی کا نام ہے جس نے اپنے احساسات کو خود, انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے. زینب اس ذات کا نام ہے جس نے بھائی کے سامنے چہرے کے آثار کو روک لیا تھا, کہیں بھائی شرمندہ نہ ہو, بھائی کو احساس نہ ہو جائے میرے بہن نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے. اللہ اکبر. زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. آپ تصور کریں کہ آنسوؤں کو بھی زینب نے اپنے بھائی پہ قربان کر دیا, یعنی فاطمہ کے لال کا ماتم ہو, کیونکہ معلوم تھا فاطمہ کے لال پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. جب رویا جاتا تھا تو سنیاں ماری جاتی تھی, درے مارے جاتے تھے, تانے دیے جاتے تھے, وہی زینب کس طرح سے ماتم کرتی ہیں. اللہ اکبر. جب بچوں کو اجازت دلواتی ہے, بچے میدان جنگ میں جاتے ہیں, انہوں محمد بہترین جہاد کرتے, جنگ کرتے ہیں. حسین ایک کا جناب عباس جسد اطہر اٹھا کے مقتل سے لاتے ہیں, لیکن جناب زینب سجدہ شکر کرتی ہے, ماتم نہیں کرتی. اللہ اکبر. جب سرو تن میں جدائی ہوتی ہے, لوگ نیزہ پہ سر بلند کیے جاتے ہیں تو بھائی کا ماتم کرتی ہے. جب کربلا سے جا رہی ہوتی مقتل سے تو اپنے کو بھائی کی لاش پہ گراتی ہے اور نہ محمد کا ماتم نہیں کرتی. ارے شام کوفے کا بازار ہے تو بھائی کا ماتم ہے, پھر دربار شام ہے تو بھائی کا ماتم ہے, خان شام ہے تو بھائی کا ماتم ہے. جب شام سے رہائی ملتی ہے, شام کی عورتیں آتی ہے, دو سروں کو دیکھ کے حسرت سے کہتی ہے کہ لگتا ہے اس کی ماں دنیا میں نہیں ہے, ماں ہوتی تو ضرور ان کو آگوش میں لے کے ماتم کرتی. یہاں بے زینب فریاد کرتی ہے, اے شام کے لوگوں تم نے انصاف نہیں کیا, بتاؤ میں فاطمہ کے بیٹے کا ماتم کروں کہ اپنے بچوں کا ماتم کروں. زینب نے ماتم نہیں کیا. اب یہ کہ کربلا آتا ہے تو حسین کی قبر پر زینب فریاد کرتی ہے, اے بھیا جو تم نے امانت سونپی تھی شام میں دفن کر کے آئے ہوں, اور وہ محمد کا ماتم نہیں ہے. جب مدینے پہنچتی ہے وہ دل خراش آئے ہیں, اس طرح کا سینہ دری ہوتی ہے, روضہ رسول ہوتا ہے. زینب فریاد کرتی ہے, اے نانا آپ کی امت سے کہتے کہتے زخم دیے, اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو معصوموں کے نشان دکھاتی. زینب نے آگے نانا آپ کے حسین کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. ہمیں یعنی طرح کی فریادیں ہیں, سب کا ماتم ہے لیکن اور محمد کا ماتم نہیں ہے. جب زینب حسین کے گھر سے اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے, اب جب گھر میں داخل ہوتی ہے, گھروں کو مسلح دکھتے ہیں, اپنے بچوں کے بستر خالی دیکھتی ہے تو کربلا کا رخ کرتی ہے, میرے بچوں مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارا ماتم نہیں.